بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک معاشرتی نظام کے حوالے سے اہم پوائنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے خاندانی معاملات میں جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں، طلاق، علیحدگی کسی کی صورت میں نتائج سامنے آتے ہیں جو بہت بھیانک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے اس چیز کا حصہ ہیں، اس میں شامل ہیں۔ تو ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے ہمارے گورنمنٹ نے حکومتی سطح پر اور معاشرتی نظام کو کنٹینیو رکھنے کے لیے قوانین رائج کیے ہوئے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں نان نفقہ کے حوالے سے، علیحدگی، طلاق، خلا کسی صورت میں بیوی بچوں کے اخراجات کے حوالے سے، بیوی بچوں کا قانون کیا ہے، یعنی نان نفقہ کا قانون کیا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ماہر قانون دان ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے وکیل ہیں شہباز انصاری صاحب، اور فیملی کورٹس کے حوالے سے ان کا وسیع تجربہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہیں عصمت طاہرہ رائے صاحبہ، یہ بھی سینئر وکیل ہیں، S&A ایسوسیٹس کی ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں دل محمد خان صاحب ہمارے سول سوسائٹی کے بڑے سینئر کارکن ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ ان سے ہم نان نفقہ کے کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے۔ جی شہباز صاحب، یہ بتائیے کہ یہ نان نفقہ کا قانون کیا ہے، اور اس قانون کے تحت بالغان یا نابالغان پر ڈگری کرنے یا اجرا کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی شہباز صاحب۔ یاسین لاکھ صاحب، شکریہ، آپ نے اچھا سوال کیا۔ پہلے تو میں خرچہ نان نفقہ کی جو تعریف ہے وہ بیان کر دوں کہ عام کنسیپٹ یہ ہے کہ خرچہ نان نفقہ میں صرف بچوں کی خوراک شامل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو محمد اللہ میں اس کی تعریف کی گئی ہے اس میں خرچہ نان نفقہ میں نہ صرف خوراک شامل ہے بلکہ لباس اور رہائش بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے سال 2013 میں جو تعریف کی ہے خرچہ نان نفقہ کی، کیونکہ جدید دور میں مختلف چیزیں جو اب آئی ہیں، تو سپریم کورٹ اس تعریف میں لکھا ہے کہ نہ صرف اس میں خوراک اور لباس اور رہائش ہے بلکہ میڈیکل کے اخراجات بھی اور ایجوکیشنل اخراجات بھی شامل ہے۔ تو یہ تمام اخراجات جتنے بھی نابالغان کے ہوں گے وہ باپ کے ذمہ ہوں گے، اور وہ خرچہ نان نفقہ بچوں کو دینے کا پابند ہوگا۔ اور اس پر پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو خرچہ نان نفقہ نہیں دیتا تو فیملی کورٹ میں کیس دائر کر سکتی ہے ان بچوں کی والدہ۔ بچے نابالغ چونکہ ہوتے ہیں تو وہ خود سے کوئی کیس دائر نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی والدہ کی طرف سے والدہ جو ہے وہ ان کی گارڈین شپ کے طور پہ وہ کیس دائر کرے گی بچوں کی طرف سے، اور وہ جو کیس ہوگا پھر کورٹ میں چلے گا اور کورٹ بچوں کے خرچہ نان نفقے کا فیصلہ کرے گی، اور یہ فیملی کورٹ کا اختیار ہے۔ جی شہباز صاحب، بہت تفصیل سے بتایا نان نفقہ کا قانون کیا ہے، ڈگری اور اجرا کا طریقہ کار کیا ہے۔ شہباز صاحب یہ بتائیے کہ کس صورت میں بیوی نان نفقے کے خرچے کی حقدار نہیں ٹھہرائی جاتی، اس بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتائیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر خواتین کو نان نفقے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے کہ جی والد کی ذمہ داری صرف بچے ہیں، ان کی کفالت ہے، ان کی یا تعلیم و تربیت ہے، ان کی جو بیوی ہے سابقہ ہے یا موجودہ ہے وہ علیحدگی کی صورت میں اس کے اخراجات کی حقدار نہیں رہتی۔ تو اس کا قانون کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں تفصیل سے بتا دیجیے۔ جی سر۔ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے بچوں کے خرچے کا، تو بچے جس نے پیدا کیا اس نے ان کا خرچہ ہر صورت دینا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خرچے کی مقدار کا جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے مختلف کیسز کے حالات کے حساب سے، لیکن ہر صورت میں باپ نابالغان کے خرچے کا ذمہ دار ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس ذمہ داری سے برزماں نہیں ہو سکتا۔ لیکن بیوی کا خرچہ دینا لازمی ہر صورت میں نہیں ہوتا، کیونکہ محمد اللہ یہ کہتا ہے کہ صرف بیوی اس صورت میں خرچے کی حقدار ہوگی جب وہ شوہر کی وفادار ہوگی اور شوہر کا گھر آباد کرے گی۔ اگر کوئی بیوی نافرمان ہو، شوہر کا گھر آباد نہ کرے، بلا وجہ روٹھ کر بیٹھے، تو پھر وہ خرچہ نان نفقہ کی بھی، شوہر سے خرچہ لینے کی بھی حقدار نہیں ہوگی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اگر روٹ کر بیٹھی ہے تو کیا اس کے پاس ویلڈ ریزن موجود ہے۔ اگر ریزن موجود ہے تو وہ خرچے کی حقدار ہوگی۔ مطلب اگر شوہر نے اس کو حق میں ادا نہیں کیا، یا اس کو مار پیٹ کرتا ہے، یا اس کے مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی اور ریزن، اس کے والدین سے نہیں ملنے دیتا ان کو، تو اس صورت میں عورت خرچہ نان نفقے کی بھی حقدار ہوگی۔ ایون کہ
اگر صرف نکاح ہوتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی اس صورت میں بھی عورت جو ہے شوہر سے خرچہ لے گی، کیونکہ جب تک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو اس کے خرچہ کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہے. جیسے اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ داری کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے شوہر کے اوپر. چاہے رخصتی بھی نہ ہو تو شوہر خرچہ نہ نفقہ دینے کا پابند ہے اور وہ کورٹ کے ذریعے لے سکتی ہے. ہاں اگر کل کو کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کا خرچہ تک کا شوہر ذمہ دار ہوگا. جب عدت کا خرچہ ختم ہو جائے، ٹائم مکمل ہو جائے گا، پھر اس کی ذمہ داری اس کے باپ پہ کنورٹ ہو جائے گی، باپ پر آ جائے گی کہ وہ اس کے خرچہ نہ نفقہ کا ذمہ دار ہوگا اس وقت. جی بڑا اچھا جواب دیا، اور ہمارا کنسیپٹ آلموسٹ ناظرین کا بھی ہمارا کلیئر ہو گیا کہ بیوی کب تک، کتنی عمر تک، کتنے عرصے تک نان نفقہ خرچے کی حقدار جو ہے وہ رہتی ہے، خاوند پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے عصمت طاہرہ رائے صاحبہ. ہم ان سے ایک سوال کریں گے. بس یہ بتائیے، بچی یا بچہ نان نفقہ کے کیسز کے حوالے سے کس عمر کی حد تک حقدار ہوتے ہیں، یا بچی یا بچہ نان نفقہ کیسز میں ان کی جو کفالت کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کیا سیم ہوتی ہے بچی بچے پر، اور ان کی عمر کا تعین کس حد تک حقدار رہتے ہیں؟ جی میڈم. تھینک یو یاسین صاحب، آپ نے ایک اچھا کویسچن کیا ہے. اس میں جی نان نفقہ کی ذمہ داری والد کی ہے، بچوں کی ذمہ داری والد ہی اٹھاتا ہے نان نفقہ کی، اور بچوں میں دونوں ہی شامل ہیں، بیٹا بھی شامل ہے بیٹی بھی شامل ہے. لیکن جو ہے محمد لا اس میں ڈیفینیشن فرق ہے، یعنی لڑکے اور لڑکی کے اکارڈنگلی باپ خرچہ کہاں تک اور کس حد تک ادا کر سکتا ہے. تو بیٹا جب تک 18 سال کا ہوگا تب تک والد اس کا خرچہ دے سکتا ہے، جبکہ بیٹی کے معاملے میں یہ قانون تھوڑا چینج ہے. اس میں بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک وہ باپ اس کا خرچہ ادا کرنے کا پابند ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں لڑکے کی عمر 18 سال تک ہے، البتہ اگر لڑکا کوئی بیمار ہے یا وہ معذور ہے، ڈسیبل ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا والد ہی اس کا خرچے کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا والد ہی اس کا خرچہ ادا کرے گا. جی میڈم بہت شکریہ عصمت طاہرہ رائے صاحبہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سول سوسائٹی کے معروف شخصیت ہیں دل محمد خان صاحب. دل محمد خان صاحب سے ہم سوال کریں گے کہ سوسائٹی میں یہ جرائم، معاشرتی مسائل موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال اور دنیا سے پردہ کے بعد یہ چیزیں واضح کر دی کہ میرے جانے کے بعد ہمارے معاشرتی نظام میں کس قسم کی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. اور محمد اللہ قرآن پاک کی صورت میں ہماری گائیڈ لائن کے لیے آج تک موجود ہے، جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. ہم دل محمد صاحب سے پوچھیں گے کہ شوہر پر خلا، طلاق یا علیحدگی کے بعد ڈگری کا کیس فائنل ہو گیا، عدالت نے اس کو اماؤنٹ فائنل کر دی کہ آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ نے ان کو ماہانہ اتنا خرچہ جاری کرنا ہے، ان کو ہر صورت دینا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص مزدور ہے، غریب آدمی ہے، ڈیلی ویجز پر کام کرنے والا ہے، ریڑھی اور خوانچہ فروش ہے، عدالت نے اگر اس کی آمدن سے 2 گنا یا 3 گنا زیادہ کسی صورت میں خرچہ جو ہے وہ کر دیا ہے، تو معاشرتی نظام میں اس کے خرچے کی ادائیگی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ سیکٹر میں، یا دوسری صورت میں کیا عدالت اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ نان نفقے کا خرچہ ڈگری وہ ختم کر سکتی ہے، یا معاشرتی نظام کے تحت کوئی اور بھی پے کر سکتا ہے؟ جی دل محمد خان صاحب. یاسین صاحب شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میں حاضر ہوں. تو اس کا میں جواب ایسے دیتا ہوں کہ جہاں تک عدالت فیصلہ کرتی ہے نان و نفقے کا، سب سے پہلے تو وہ نان و نفقہ طے کرتے ہوئے وہ مرد کی آمدن کا خود ہی خیال کرتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے، وکلا بتاتے ہیں آپس میں کہ وہ کیا اس کے انکم ہے، کیا وہ دے سکتا ہے. لیکن بعض اوقات کیا اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ عدالت فکس کر دیتی ہے. اب اور دیگر ممالک میں تو یہ بہت سی تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ ایسے آدمی کا بوجھ جو ہے تقسیم کرتی ہے، اس کو بخشے کہ ریلیف مل جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی مکمل نظام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے مخیر حضرات ہیں جو اس طرح کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. اور یہ جہاں تک تعلیم
اور اس کی صحت کا تعلق ہے. اب یورپ میں ترقی پذیر ملکوں میں یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی قانون رائج نہیں ہے. حالانکہ ہمارا جو قانون ہے، جو ہمارا مذہب جو اجازت دیتا ہے، وہ اس چیز کی مکمل وہ پاسداری کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے اس چیز کی ذمہ داری لے. لیکن ہمارے ہاں اسٹیٹ کوئی ذمہ داری نہیں لیتی، وہ سب آدمی کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں پر بھی میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی کوئی اس طرح کا فنڈ قائم کرنا چاہیے کہ جو شخص واقعی نہ دے سکے، وہ گورنمنٹ اس بچوں کی، کیونکہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچے تو بچے ہیں، چاہے وہ امیر آدمی کے ہیں یا غریب آدمی کے، ان کو ایجوکیشن بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے. تو ایسے بچوں کی وہ پرورش کے ذمہ داری لیں اور کچھ نہ کچھ اس کو شیئر کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو میں گزارش کروں گا جو مخیر حضرات ہیں یا یہ ہمارے این جی اوز ہیں، وہ باقاعدہ اس کے لیے فنڈ جو ہے فکس کر لیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کی وہ کرنی ہے امداد. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک اچھا معاشرہ بھی بنے گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نہیں دے سکتا تو بچے روتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. اب اگر یہ کوئی حل نہیں ہے کہ وہ اگر بندہ دے نہ سکے اس کو جیل بھیج دیں، اور لیکن وہ جیل سے باہر بھی آ جائے یا اندر رہے، اس سے بچوں کو تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوتا. تو اس لیے یہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا، لوگوں کا، سوسائٹی کا ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. جی دل محمد خان صاحب، بہت شکریہ. ہمارے معاشرتی نظام میں موجود نقائص یا کمیاں خصوصاً حکومتی لیول پر آپ نے اجاگر کی ہیں. گورنمنٹ سطح پر یقیناً اس قسم کی فنڈنگ ہونی چاہیے، باقاعدہ فنڈ مختص ہونے چاہیے. اور عدالتوں میں، جیلوں میں موجود ایسے افراد جو بیوی بچوں کے اخراجات ادا نہ کر سکتے ہوں ڈگری ہونے کے باوجود بھی، تو گورنمنٹ میں ہمارا کیونکہ اسلامی نظام میں اس قسم کی خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے، تو گورنمنٹ کو اس کے اسلامی نظام کے مطابق بچوں کو ان کی پرورش کے حوالے سے ذمہ داری اٹھانی چاہیے، ان کی خوراک کے حوالے سے، ان کی دیگر بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی ہم آخر میں ایک اہم اور بہت ضروری سوال ہے، ہم اپنے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے سوال کریں گے. شہباز صاحب یہ بتائیے کہ خرچہ ڈگری ہونے کے بعد دونوں فریقین کس طرح اس جو عدالت کا فیصلہ ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے یا افورڈنگ کیپیسٹی نہ ہوتے ہوئے کسی بھی صورت میں اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن فیزیبل نہ ہونے کی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اپیل کا حق یا کہاں ہو سکتی ہے، اس کو کیسے بعد میں ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل سے آگاہی دیجیے. جی شہباز صاحب. شکریہ یاسر لک صاحب. اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتانا زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ عدالت خرچہ نان نفقہ جب فیصلہ کرتی ہے تو کن باتوں کو اس نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. عدالت بنیادی طور پہ جب خرچے کا فیصلہ کرے گی بچے کا تو اس نے 3 بنیادی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک تو دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے اور اس کے اخراجات کیا ہیں. دوسرا اس نے دیکھنا ہوتا ہے بچے کا والد کی انکم کتنی ہے. تیسرا اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کے والد کے جو زیر کفالت لوگ ہیں وہ کون کون ہیں. اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ لیں کہ ایک شخص ریڑھی لگاتا ہے یا پرچون کی دکان ہے، اس کے بچے کا خرچہ یقیناً کم ہوگا. اور ایک شخص فیکٹری کا مالک ہے یا آفیسر ہے، اس کی 1.5-2 لاکھ تنخواہ ہے، اس کے بچے کا جو خرچہ ہے وہ زیادہ ڈگری ہوگا. تو عدالت نے یہ 3 بنیادی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جس کے اس کے مطابق عدالت نے خرچہ جو ہے ڈگری کرنا ہوتا ہے. تو کیسز میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. بلکہ فیملی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی 2015 میں، اس میں یہ کورٹ کو اختیار دیا گیا کہ کورٹ شوہر کی یا بچوں کے باپ کی انکم جاننے کے لیے کسی بھی اتھارٹی سے، کسی بھی ادارے سے خود جو ہے اس کی انکم کا ثبوت منگوا سکتی ہے. کوئی تنخواہ سلپ ہوگی یا اس کی جو جیسے انکم ٹیکس کا ادارہ ہے یا اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، تو کورٹ اس کی انکم جاننے کے لیے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں جو اچھے خاصے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن جب ان پہ کیس ہوتا ہے بچوں کے خرچے کا تو وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتے ہیں. تو لہذا کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ کورٹ، کیونکہ عورت کمزور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ جا کے مختلف دفاتر کے دھکے کھائے اور وہاں سے ثبوت لے. اس کو کوئی ثبوت دیتا بھی نہیں ہے. تو کورٹ کو ڈائریکٹ اپنا اختیار حاصل ہے. اس لیے ہر کیس کا جج نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. باقی رہ گیا سوال دوسرا کہ اگر کوئی شخص اس خرچے کی ڈگری سے مطمئن نہیں ہوتا، باپ ہے وہ سمجھتا ہے خرچہ زیادہ ہے یا ماں سمجھتی ہے، بچوں کی ماں سمجھتی ہے خرچہ کم ہے اخراجات سے، تو دونوں کے پاس اختیار ہے. دونوں اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ میں سیکشن 14 ہے
वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का, जिसके तहत ये अपील दायर होती है। उसमें एक बात अहम है कि अगर खर्चा 5,000 रुपए तक फी कस है बच्चे का, तो बाप अपील नहीं कर सकता। माँ कर सकती है बच्चों की फिर भी, लेकिन अगर 5,000 तक है तो फिर बाप अपील नहीं कर सकता। हाँ, 5,000 से ज्यादा होगा तब बाप अपील दायर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया। आपने बहुत तफसील से बताया कि दोनों फ़रीक़ैन में से अखराजात जो अदालत की तरफ से डिग्री किए जाते हैं उन पर अपील दायर करने का राइट दोनों फ़रीक़ैन के पास मौजूद है। वो किस प्लेटफार्म पे जाके दोबारा रजू कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही हमें इस प्रोग्राम के इजाज़त चाहते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद इन कवानीन की आगाही और मज़ीद मालूमात के लिए शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब के SN लॉ एसोसिएट मुल्तान समेत मुल्क भर में इनकी फ़ाल ब्रांचें मौजूद हैं। उन पर नाजरीन रब्ता भी कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। तो हम इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।